فویل للمصلین، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب نمازوں سے غافل ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں مگر وہی والی نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ انسان عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انسان انتظار کر رہا ہے سورج کے ڈوبنے کا۔ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی ڈوبنے کے قریب ہے، انسان کھٹ سے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار کے عصر کی نماز پڑھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ منافق کی نماز ہے۔ بھئی نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی کے حساب سے نماز ہماری قبول ہوگی۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھی ہے۔ ان کی نمازوں میں اتنا خشوع اور خضوع تھا کہ آس پاس کی دنیا سے اور ماحول سے وہ بے خبر ہو جاتے تھے۔ اور ایک ہماری نماز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری توجہ کہیں ہے، ہمارا دماغ کہیں ہے، ہمارا خیال کہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، یعنی یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے کے شروع میں کہی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ ایمان والے جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے۔ خشوع کا مطلب اللہ کا ڈر، نماز میں اللہ کا ڈر ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نماز سے ایسا تعلق ہو کہ آپ کی نماز اگر کبھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی۔ یہی لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہم نے دیکھا ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مسجد میں آئیں لیکن ہم مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی، ہم نے جمعے گھروں میں قائم کی، ہم نے عیدین کی نمازیں گھروں میں پڑھی۔ کیا ایسا دور ہم نے کبھی دیکھا تھا؟ آج پھر مسجدیں اوپن ہیں مگر ہم نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہو رہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جاتی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے تو ان صدمہ ہوتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ظاہر دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ مشرکین سے جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے عصر کی نماز اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ مغرب کے ٹائم سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پہلے عصر پڑے گی پھر مغرب پڑے گی۔ نبی کو بہت صدمہ لگا۔ اللہ کے نبی بد دعا بہت کم کرتے تھے مگر اس موقع پر آپ نے بڑے سخت الفاظ میں بد دعا کی۔ آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ ایک نماز اللہ کے نبی کی قضا ہوئی، وہ بھی دین کا کام کرنے کی وجہ سے قضا ہوئی، نبی کو اتنا برا لگا میرے بھائی۔ آج ہماری کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مارکیٹ میں چھوٹ گئی، گھر میں بیٹھے بیٹھے چھوٹ گئی، بستر پہ چھوٹ گئی۔ اصل میں اس کا تعلق اس سورت کی پہلی آیت سے ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، جس کے دل میں حساب و کتاب کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا نہیں یہ نماز چھوٹی تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا، وہ بستر چھوڑ کے مسجد میں آئے گا، وہ سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آئے گا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کروڑوں اور اربوں کا بزنس کر رہے ہیں مگر نماز کے ٹائم سارا بزنس اور ساری دکان اور ساری گتی سب کچھ بند ہو جاتے ہیں، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا نماز سے غافل ہیں، اب نماز سے غفلت کی جتنی قسمیں ہیں سب اس کے اندر آ گئی۔ نماز ٹائم پر نہ پڑھنا، نماز چھوڑ پکڑ پڑھنا، نماز پڑھنا ہی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ جمعہ کے دن سب سے آگے کی صف میں آپ کو ملیں گے، امام کا خطبہ بڑے غور سے سنیں گے، پہلی صف میں آپ کو ملیں گے، اور باقی دن جو ہے وہ بکرے کے گدھے کے سر سے سینگ جیسے غائب ہو جاتی ویسے غائب ہو جائیں گے۔
نماز حفاظت والی چیز ہے میرے بھائی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ نے کہا میرے مومن بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت کا مطلب آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شیطان اس نماز کو چھڑوانے کی بڑی کوششیں کرے گا، مگر آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو نماز کی پابندی نہیں چھوڑنی۔ تو رسمی دینداری نہیں چلے گی، حقیقی دینداری چلے گی۔ رسمی دینداری یہی ہے، من چلا جی چاہا، موقع ملا نماز پڑھ لیا، ورنہ کاروبار میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، موبائل میں لگ گئے، سونے میں لگ گئے، نماز چھوڑ دی۔ نماز تو منافق لوگ بھی پڑھتے تھے۔ نبی کے دور میں جو منافقین تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، مگر ان کی نماز کیسی تھی؟ اللہ نے ان کی نماز کا بھی نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کتنا بڑا بوجھ ان کے سر پہ آ گیا، ارے اب نماز کے لیے جانا پڑے۔ نماز کے لیے جب گھر سے نکلو میرے بھائی تو فریش دل اور دماغ کے ساتھ نکلو۔ یہ قامو کسالہ والی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ارے یار جاڑے کے دن میں بعض لوگوں کے منہ سے ایسا بھی سنا گیا، یہ مؤذن لوگوں کو تو کوئی کام ہی نہیں، ابھی ظہر کی اذان دی، پھر عصر کی دینے لگے، پھر مغرب کی دینے لگے۔ ایسے جملے بھی ہمیں استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ قامو کسالہ کے اندر آئیں گے یہ جملے، گویا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ گویا کہ ایک بوجھ ادا کر رہے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ نماز اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھے بغیر عذر کے، پانچوں ٹائم پڑھے، ٹائم پر پڑھے، لیکن گھر میں پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی کو پتا چلا کچھ منافقین ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کھڑی ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے۔ تو نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو قیامت کو نہیں مانتا، جو حساب اور کتاب کو نہیں مانتا، وہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، وہ مسکین پر بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، نماز سے غافل ہے۔ وَيَمْنَعُ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور وہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میری امت کے لوگوں مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم شرک اصغر، چھوٹے والے شرک میں نہ پڑ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے۔ جو لوگ دنیا میں ریاکاری کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون، جن کو دکھانے کے لیے تم نماز پڑھتے تھے، جاؤ ان سے جا کے نماز کا ثواب لے لو، میں تمہیں ثواب دینے والا نہیں۔ اللہ کو اخلاص والی عبادت چاہیے میرے بھائی۔ اللہ کو وہ نماز چاہیے جو اللہ کے لیے پڑھی جائے، اللہ کو وہ صدقہ چاہیے جو اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ کو وہ حج چاہیے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔